عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا اور کلام لکھتے 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 آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام ہے قرآن کی۔ اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی۔ یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے۔ سارا قرآن فصیح ہے، لیکن یہ افصح آیت فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہے۔ تو ویسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی۔ اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میرے بھی اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے۔ عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے۔ اپنی زبان بولنا تو آسان ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو۔ میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہوں کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ چھپ کے بول لیتے ہوں گے، لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ ہوتا۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلے کی، اور دیہاتی علاقہ تھا۔ چلتے چلتے ایک قصبے پہنچے۔ میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوزہ درش خیلہ سوات، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے۔ تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا۔ تو ہم پہنچے بیرا سے ہماری واپسی تھی۔ تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے، اور تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، یہ اس رنگ کا سوٹ، یہ 1974 کی بات بتا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا، وہ اکتائے ہوئے یوں کر کے بیٹھے تھے۔ اور ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور مصیبت، تو ہم سارے بیٹھے، مولوی کمال یوں بیٹھے تھے۔ تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگے دا پختون دے۔ وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے۔ اب ان کی چستی واپس آ گئی، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے۔ جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا، تاسو پختون دے؟ ان کا ہاؤ کا نا، دغا 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 دغا۔ تو مجھے پتہ ہے پرائی زبان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آپ پر علوم کے دروازے کھل جائیں۔ تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنے مطلب معذرت کے ساتھ، میں سب کو، تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو 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 نکلو، تصوف والے کہتے ہیں ذکر 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 ذکر، اور مدرسے والے کہتے ہیں فقہ 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 فقہ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے۔ کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے،
یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس خروج کو جو میرے اندر تواضع نہ پیدا کرے۔ ساری محنتوں کی انتہا تو تواضع اور عاجزی ہے۔ www.darsequran.com